اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کی ابتدا کس طرح ہوئی اور ٹی ٹی پی کی فنڈنگ کون کرتا ہے، ٹی ٹی پی مضبوط کن وجوہات کی بنا پر ہوئی ہے، اور ٹی ٹی پی کا دیگر علاقائی اور عالمی تنظیمات جو دہشت گردی کی تنظیمات ہیں یا جنگجوؤں کی تنظیمات ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے اور کتنے گہرے مراسم ہیں، ان تمام اور اس طرح کے ریلیٹڈ موضوعات کے اوپر پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے احاطہ کیا تھا، اور اس ویلاگ کے اندر ہم آگے ٹی ٹی پی کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے ہم آگے اس ویلاگ کے اندر بات کو بڑھائیں گے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو پہلی بات یہ بتاتا چلوں کہ ٹی ٹی پی سے جو پاکستان کو نقصان پہنچا ہے وہ کم از کم پاکستان کے اندر 80,000 کے قریب سول و ملٹری جو جانوں کا ضیاع ہوا ہے وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے۔ ٹی ٹی پی اس کا مین آگے سمجھے انسٹرومنٹ تھا جس نے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ٹیررزم کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر $150 بلین کا اکنامک لاس ہوا ہے، کتنی سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں، بی ہیڈنگز ہوئی ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، بوم بلاسٹس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور کتنی زیادہ پرابلمز آئی ہیں ان کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ تو اس ویلاگ کے اندر ہم آپ کو ٹی ٹی پی کی جو ارتقاء ہوئی ہے اس کے متعلق اور پریزنٹ ڈے تک جو بھی اس کا ری ایمرجنس ہوا ہے اس میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ تو ناظرین، ٹی ٹی پی چونکہ دسمبر 2007 کو باضابطہ طور پر بن جاتی ہے اور بیت اللہ محسود اس کے پہلے سربراہ ہوتے ہیں، اور ابتدا میں جب یہ بنی تو بیت اللہ محسود کے ساتھ 40 مقامی بڑے دہشت گرد موجود تھے، اور یہ جنوبی وزیرستان میں ہی قائم ہوئی کہ یہ بیت اللہ محسود کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا کہ، اور اس کے والد جنوبی وزیرستان کی سب ڈویژن لدھا سے کام کی تلاش میں بنو چلے گئے اور پھر ادھر ہی سیٹل ہو گئے۔ چونکہ نیک محمد 2004 میں مر چکا تھا، لہٰذا اس کے بعد بیت اللہ محسود کو ہی مقامی طالبان کا متفقہ کمانڈر منتخب کیا گیا۔ بیت اللہ محسود 5 اگست 2009 کو امریکی ڈرون حملے میں جنوبی وزیرستان کے اندر مارا گیا۔ پہلے 8 فروری 2005 کو سراروگا میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، جس کو جولائی 2005 میں یک طرفہ طور پر توڑ دیا گیا ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ پاکستان نے زندہ یا مردہ بیت اللہ محسود کے سر کی قیمت 5 کروڑ روپیہ رکھی ہوئی تھی، اور امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $50 لاکھ رکھی ہوئی تھی۔ جب بیت اللہ محسود مارا گیا تب اس کی عمر 39 برس تھی اور اپنی دوسری بیوی کے گھر میں تھا، جس کے ساتھ اس نے نومبر 2008 میں ابھی ریسنٹلی ہی شادی کی تھی۔ اور ایک اور بات ادھر کہ ٹی ٹی پی کے چیف کو مروانے کے لیے بار بار جو جی پی آر ایس ہے، جو گریڈ ریفرنس ہے، وہ امریکنز کو دیا جاتا تھا، لیکن امریکنز اس کو مارتے نہیں تھے۔ ایٹ 11th آور بیت اللہ محسود غائب ہو جاتا تھا۔ جب یہ بتایا جاتا تھا امریکنز کو کہ جی ادھر آپ ڈرون اٹیک کریں، ادھر بیت اللہ محسود بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہ ہٹ نہیں کرتے تھے۔ پھر جو ادھر سے انٹیلیجنس کے لوگ تھے انہوں نے امریکنز کو ڈاج کر کے یہ کہا کہ فلاں جو آپ کا وانٹڈ ٹیررسٹ ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہے، یہ اس کا جی پی آر ایس ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ادھر بیت اللہ محسود ہے، کیونکہ انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ اگر بیت اللہ محسود کا نام لے دیا تو امریکنز نے اس کو انفارم کر دینا ہے اور وہ ادھر سے غائب ہو جائے گا، اور ادھر سے پھر جب ڈرون اٹیک آئے گا تو اس میں بیت اللہ نہیں مارا جائے گا۔ تو پھر اس کو ایگزیکٹلی ہٹ کرانے کے لیے جو گریڈ ریفرنس دیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ادھر فلاں جو آپ کا ریکوائرڈ ٹیررسٹ ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو ہٹ کریں۔ تو انہوں نے آنن فانن اس کو ہٹ کر دیا، اور ادھر وہ ریکوائرڈ تو جو تھا وہ تھا، ادھر بیت اللہ محسود تھا، تو پھر بیت اللہ محسود کو ہٹ کروایا گیا اور بیت اللہ محسود کی اس طریقے سے ہلاکت ہوئی۔ یعنی امریکن کی اس کے ساتھ جو بھی کوارڈینیشن تھی وہ ختم کی گئی اور ڈاج کرا کے اس کو مارا گیا۔ تو آگے چل کے بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد حکیم اللہ محسود ٹی ٹی پی کے امیر بنتے ہیں 22 اگست 2009 سے لے کر 1 نومبر 2013
13 تک۔ حکیم اللہ محسود اس کے سربراہ ہوتے ہیں اور ان کا نام جمشید محسود اور ذوالفقار محسود بھی ہے۔ یہ 1981 کو جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹکئی میں پیدا ہوا۔ ٹی ٹی پی میں شمولیت سے قبل یہ فدائین اسلام کا کمانڈر تھا حکیم اللہ محسود۔ یہ 8 جماعت پاس شخص تھا اور ایک ڈرائیور تھا جو کہ آگے بڑھتے بڑھتے بیت اللہ محسود کا منظور نظر ہوا اور پھر اس کا جانشین بن کر امیر تحریک طالبان پاکستان بنا، اور اس نے لشکر جنگوی اور سپاہ محمد کو بھی اپنے ساتھ جنگجوانہ کارروائیوں میں شامل کیا، اور اس وقت دہشت گردی اپنے عروج پر تھی اور اس کی ہیڈ منی $50 لاکھ تھی۔ یعنی جب یہ بنتا ہے حکیم اللہ محسود تو یہ اربن ٹیررزم اپنے عروج کو پہنچتی ہے، شیعہ جو ہیں ان کو بھی بہت ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جو سپہ صحابہ کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ لشکر جنگوی یعنی جتنے بھی ہارڈ کور اینٹی شیعہ ملیٹنٹ لوگ ہیں ان کو یہ ساتھ ملاتا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ جو شیعہ کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ہٹ کرتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی جو کانفلکٹ ہے وہ دوبارہ ری ایمرج ہو۔ آگے چل کے بات ہوتی ہے حافظ گل بہادر اور ملا نذیر گروپ پہلے افواج پاکستان پر حملے نہ کرتے تھے اور ان کا بیت اللہ محسود سے اختلاف تھا اسی بات پر کہ بیت اللہ کہتا تھا کہ افواج پاکستان پر حملہ کریں، حافظ گل بہادر اور ملا نذیر کہتے تھے افواج پر حملہ نہیں کرنا۔ فروری 2009 میں ان تینوں نے اتحاد کیا اور کونسل آف یونائٹڈ مجاہدین بنائیں اور صرف غیر ملکی افواج پر حملوں کا فیصلہ کیا، جس کے رد عمل پر امریکیوں نے ان کے ٹھکانوں پر خوب ڈرون حملے کیے، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے بجائے امریکیوں کو مارنے کے اپنی ساری توانائی پاکستانیوں اور پاکستانی افواج کو مارنے پر لگائی، اور اب بیت اللہ محسود کا پورا ساتھ دیا حافظ گل بہادر اور ملا نذیر نے۔ یعنی جب انہوں نے مل کے کونسل آف یونائٹڈ مجاہدین بنائی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستانی فوج کے بجائے ہم نے جو غیر ملکی فوج ہے اس کے اوپر صرف حملہ کرنا۔ جب غیر ملکیوں پہ انہوں نے حملہ کیا، پھر انہوں نے اس پہ ڈرون اٹیک ان لوگوں پہ مارے ہیں اور ان کو پھر مجبور کیا کہ ہمارے اوپر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کو ماریں گے، آپ کا ٹارگٹ ہے پاکستان کی فوج، لہٰذا آپ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کریں۔ تو پھر انہوں نے پوری یکسوئی سے افواج پاکستان پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو ٹی ٹی پی کے جنگجو اور قائدین افغان طالبان کی طرح زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، بلکہ زیادہ تر مدرسے کی ابتدائی تعلیم اور یا پھر کچھ 8-10 جماعت تک ہی رسمی تعلیم کی منازل طے کر سکے تھے۔ افغان طالبان جو تھے وہ تو کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، بیچ میں بہت وہ پڑھے لکھے مذہبی اسکالرز تھے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی MBBS ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، اور بھی کافی ان کی فارمل ایجوکیشن تھی، لیکن یہ جو ٹی ٹی پی کے جتنے لوگ ہیں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ اور ایک اور بات آپ ادھر مد نظر رکھیں، میجورٹی جو اس کا جو لیڈنگ کمپوننٹ تھا، کمانڈ ایلیمنٹ تھا اس کا، یہ زیادہ لڑکے تھے، نوجوان لڑکے تھے، اور ہر کوئی اس کا جو کمانڈر ہے کم و بیش 40 سال کے قریب، 40 سال پلس مائنس کی ایج کے اندر آ کے ڈرون اٹیک کے اندر مارا گیا ہے۔ یعنی کوئی سیزنڈ لوگ ٹی ٹی پی کے سربراہ نہیں رہے، موجودہ سربراہ نور ولی محسود سے لے کر اس کے فاؤنڈنگ جو سربراہ ہے بیت اللہ محسود تک۔ تو ٹی ٹی پی والوں نے اتنا زیادہ اسلحہ و ہتھیار جمع کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے اگلے 100 سال تک کے لیے پاک افواج کے خلاف جنگ لڑ سکتے تھے۔ اس اسلحے میں اسمال اور آرم سے لے کر موٹرز، راکٹ لانچر اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ غیر ملکی اسلحہ بھی شامل تھا۔ جب فوجی آپریشنز کے بعد یہ اسلحہ افواج پاکستان نے پکڑا تو پتہ چلا کہ اس میں بھارتی ساختہ اسلحہ بھی بڑی تعداد میں شامل تھا۔ یہ انتہائی خوفناک طریقے سے افواج پاکستان کے خلاف لڑتے رہے ہیں، اور انہوں نے زیر زمین سرنگیں اور زیر زمین بہت مضبوط مورچے بنائے ہوئے تھے، اور کئی جگہ تو اتنی محفوظ اور مضبوط تھیں کہ ادھر ایئر فورس کی شیلنگ بھی اثر نہ کرتی تھی، کہ پہاڑوں کے اندر گہرے مورچے بنائے ہوئے تھے۔ ایک گاؤں کو دوسرے گاؤں سے جوڑنے کے لیے زیر زمین لمبی سرنگیں بنائی ہوئی تھیں۔
آپس میں رابطے کے لیے مؤثر کمیونیکیشن سسٹم بھی ان کے پاس موجود تھا۔ ٹی ٹی پی کی تنظیم میں پہلے نیچے لیول تک کمانڈ کو شیئر نہیں کیا جاتا تھا، جبکہ اب کمانڈ سٹرکچر میں تبدیلی کر کے نیچے لیول تک کے کمانڈر بھی بنا دیے گئے ہیں، جن کے پاس 25 تا 30 جنگجوؤں کی کمانڈ ہوتی ہے۔ سمجھ لیں کہ جیسے پلاٹون لیول ان کا سب سے نچلا لیول ہے کمانڈ کا۔ یہ تبدیلی بھی ابھی حالیہ سالوں میں آئی ہے جب سے نور ولی محسود ان کا کمانڈر بنا ہے۔ تو انہوں نے دہشت گردوں کی جو کمانڈ ہے اس کو ٹاپ کی بجائے نیچے لیول تک بھی چھوٹے چھوٹے مقامی چھوٹے لیول کے پلاٹون لیول تک کے کمانڈر یا سیکشن لیول تک کے کمانڈر بنائے ہوئے ہیں، اور اوپر کمپنی لیول تک کے ان کے کمانڈر ہیں، اور پھر کمپنی لیول سے اٹھ کر سمجھ لیں کہ بٹالین لیول تک کے ان کی کمانڈ ہے۔ پھر ان کا جو سپریم کمانڈر ہے، بڑا لیڈر ہے، وہ ان کا امیر جو ہے تحریک طالبان کا وہ ہوتا ہے، جیسے آج کل نور ولی محسود ہے۔ تو مالاکنڈ معاہدہ 16 فروری 2009 کو حکومت پاکستان اور امیر تحریک نفاذ شریعت محمدیہ TNSM کے چیف صوفی محمد کے درمیان ہوا، جس میں صوفی محمد کو مالاکنڈ ڈویژن کے شمال مغربی اضلاع مالاکنڈ، سوات، شانگلہ، بنیر، دیر، چترال اور کوہستان میں شرعی قوانین نافذ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم جلد ہی ٹی ٹی پی اور صوفی محمد نے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی اور سرکاری عمارتوں پر قبضے کرنا اور پولیس اور ایف سی پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ صوفی محمد نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اب ہم اسلام آباد پر تھوڑے ہی عرصہ میں قبضہ کر لیں گے، اور ہمارے اور اسلام آباد کے درمیان صرف مارگلہ کی پہاڑیاں ہی حائل ہیں۔ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر کے اس غیر اسلامی آئین پاکستان کو ختم کریں گے اور غیر اسلامی افواج پاکستان کا بھی خاتمہ کر کے ملک کے اوپر شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلانات کیے تو اس کے پھر تدارک کے لیے افواج پاکستان نے فوجی آپریشنز شروع کیے۔ ان فوجی آپریشنز میں آپریشن راہ راست سوات شروع کیا گیا، جب صوفی محمد نے مالاکنڈ اکارڈ کو یک طرفہ طور پر توڑ دیا۔ سوات میں پہلا فوجی آپریشن راہ حق 25 اکتوبر 2007 تا 8 دسمبر 2007، جس میں تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کی طرف سے ملا فضل اللہ نے جنگجوؤں کی قیادت کی، اور یہ سوات اور شانگلہ کے علاقوں میں ہوا، جس میں 1000 سے زائد جنگجوؤں نے شرکت کی، جس میں سے 300 سے زائد دہشت گرد مارے گئے اور 200 سے زائد دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ یہ آپریشن دوسرے اور تیسرے فیز میں بھی شروع کیا گیا اور فائنل آپریشن کو 2 ماہ کی قلیل ترین مدت میں کامیابی سے افواج پاکستان نے مکمل کیا، باوجود امریکی عدم تعاون کے عین آپریشن سوات میں امریکہ نے NVGs نائٹ ویژن گوگلز اور کوبرا ہیلی کاپٹرز کے سپیئر پارٹس دینے سے انکار کر دیا، جو کہ لڑائی کے لیے انتہائی ناگزیر تھے۔ یعنی ہم امریکہ کے کہنے پہ امریکہ کے لیے ہی اور امریکہ کو آن بورڈ کر کے سیم پیج پہ ہو کر ہی یہ آپریشن کر رہے تھے، تو عین دوران لڑائی کے اندر امریکہ نے ہمیں NVGs اور کوبرا ہیلی کاپٹرز کے پیسز سپیئر پارٹس دینے سے انکار کر دیا، اور یہ چاہا کہ جیسے ہم افغانستان میں فیل ہو رہے ہیں اسی طرح افواج پاکستان اس ملٹری آپریشن کے اندر فیل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ سوات کے پہلے آپریشن کو آپریشن راہ حق کہتے ہیں اور دوسرے آپریشن کو آپریشن راہ راست کہتے ہیں، جو 16 مئی 2009 تا 15 جولائی 2009 تک جاری رہا، اور یہ مالاکنڈ اکارڈ کی ناکامی کے بعد شروع ہوا، جس میں TTP، تحریک نفاذ شریعت محمدیہ، القاعدہ اور لشکر اسلام نے مل کر افواج پاکستان سے لڑائی کی، اور اس لڑائی میں تقریباً 2100 دہشت گرد مارے گئے۔ اس میں فوج کی 19ویں انفینٹری ڈویژن، SSG اسپیشل سروسز گروپ اور ایئر فورس کے 2 اسکواڈرن نمبر 11 اور اسکواڈرن نمبر 25 نے شرکت کی۔
اس آپریشن میں افواج پاکستان کو تاریخی ریکارڈ یافتہ اور بے مثال کامیابی ملی۔ 2004 تا 2007 تک فوجی آپریشنز زیادہ تر میر علی، میرن شاہ، رزمک، وانا، سراروگا کے علاقوں میں کیے گئے، مگر فوجی آپریشنز کے بعد ان علاقوں کو سول انتظامیہ کامیابی سے کنسولیڈیٹ نہ کر سکی، اور چونکہ وہ کنسولیڈیشن نہ ہوئی تو اس وجہ سے دہشت گردی ان علاقوں میں مزید پنپنے لگی۔ آپریشن سوات چونکہ صرف سوات اور ملحقہ علاقوں میں ہوا تھا، تو بچے کچے جو دہشت گرد ہیں وہ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور دوسری جو ٹرائبل ایجنسیز ہیں جیسے خیبر ایجنسی ہے، محمد ایجنسی ہے، کرم ایجنسی ہے، ان ایجنسیز کے اندر دہشت گرد جب ان کو ادھر سے مار پڑی ہے مالاکان ڈویژن کے اندر، تو یہ ادھر سے دوڑ کر پھر ادھر جا کے چھپ گئے، اور دہشت گرد ادھر جا کے چھپ گئے اور مسلح کارروائیاں ادھر جا کے مزید تیز کر دیں، جبکہ دوسری طرف حکومت و افواج پاکستان نے پوری یکسوئی سے دیگر علاقوں میں فوجی آپریشنز نہ کیے، جس سے دہشت گردی نے زور پکڑا اور یہ دہشت گردی کے عروج کا زمانہ ٹھہرا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ لال مسجد آپریشن جو 2007 میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے بھی ان قبائلی جنگجوؤں کی ہمدردیاں جامعہ حفصہ اور لال مسجد متاثرین کے ساتھ تھیں، اور پھر خودکش حملوں کی شکل میں جنگجوؤں نے پاکستان اور پاکستان کی افواج سے بدلے لینے کی ٹھانی اور پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس دہشت گردی کا نقطۂ عروج آرمی پبلک سکول پشاور پر دہشت گردوں کا 2014 میں حملہ ہے، جس میں کل 149 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 132 بچے تھے جن کی عمریں 8 سال سے لے کر 18 سال تک تھیں۔ پھر اس کے نتیجے میں جب یہ اے پی ایس اٹیک ہوتا ہے تو رد عمل کے طور پہ افواج پاکستان یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے ملٹری آپریشنز یہ مختلف حصوں کے اندر نہیں ہوگا، پوری یکسوئی سے ہوگا، پورے علاقوں میں ہوگا، نارتھ ساؤتھ ساری ایجنسیز میں ہوگا، اور ہم دہشت گردی کو ان لیٹرل اسپرٹ ختم کریں گے، اور وی ول چیز دا انیمی اپ ٹل گیٹس آف ہیل۔ تو پھر اس سلسلے میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا حکومت پاکستان نے۔ یہ آپریشن 15 جون 2014 کو شروع ہوا اور 3 اپریل 2016 تک جاری رہا۔ اس میں پہلی دفعہ دہشت گردوں کی کمر کو معنی خیز انداز میں توڑ دیا گیا، اور شمالی وزیرستان کا تقریباً 98% علاقہ دہشت گردی سے کلیئر کروا لیا گیا۔ اس آپریشن میں ٹی ٹی پی کے سارے گروہوں نے بھرپور مزاحمت کی، اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM، القاعدہ، داعش اور ہر قسم کا دہشت گرد گروپ کھل کر سامنے آیا آپریشن ضرب عضب کے ٹائم۔ ملا فضل اللہ ٹی ٹی پی کے تیسرے امیر بنے، اور یہ 7 نومبر 2013 تا 14 جون 2018 تک ٹی ٹی پی کے سربراہ رہے، جب ان کو افغانستان کے صوبہ کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا۔ یہ سوات کے رہنے والے تھے اور صوفی محمد کے داماد تھے، اور یہ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے دوسرے امیر بھی تھے۔ ہلاکت کے وقت ان کی عمر 43 برس تھی۔ ایک بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ ٹی ٹی پی میں اکثریت لڑکے ہی ہیں، کوئی بھی عمر رسیدہ شخص نہیں ہے جو ان کا کمانڈر ہو۔ اور ایک اور بات آپ ناظرین مد نظر رکھیں کہ ٹی ٹی پی کے ابھی تک ٹوٹل 4 سربراہ ہیں، 4 میں سے 3 سربراہ محسود ہیں، صرف ملا فضل اللہ غیر محسود ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد 22 فروری 2017 سے آپریشن رد الفساد 1 شروع ہوا، جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف بنے۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد کچھ عرصہ 4-5 سال ٹی ٹی پی کی کارروائیاں بالکل ماند پڑ گئیں، اور فاٹا کا 90% سے زیادہ علاقہ دہشت گردی سے پاک کرا دیا گیا۔ اسی دوران ٹی ٹی پی میں شدید پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور یہ 2014 کے اندر 3 گروپوں میں بٹ جاتی ہے، جو 3 گروپس ہیں جن کے اندر ٹی ٹی پی بٹ جاتی ہے، وہ ہے شہریار محسود گروپ، خالد سجنا گروپ اور عصمت معاویہ گروپ۔
2017 میں عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کے بعد کمانڈر مکرم خان نے اپنی علیحدہ جماعت حزب الاحرار بنا لی اور آپریشن شامزئی کے نام سے پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر کھل کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ ٹی ٹی پی کا سپلنٹر گروپ جماعت الاحرار 2014 میں عمر خالد خراسانی کی سربراہی میں بنا تھا اور خراسانی 2017 میں ڈرون حملے میں مارا گیا۔ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار نے داعش خراسان کے تعاون سے 2015 تا 2018 پاکستان میں 9 حملے کیے، جس میں 490 لوگ زخمی ہوئے اور 219 لوگ جاں بحق ہوئے، اور 2018 سے لے کر 2020 کے وسط تک حزب الاحرار نے 13 جان لیوا حملے کیے، جس میں 2 خودکش حملے بھی شامل ہیں، جس میں ایک حملہ لاہور میں مزار پر ہوا اور مئی 2019 میں ایک اور حملہ ہوا۔ جنوری 2020 میں کوئٹہ میں مسجد میں خودکش حملہ ہوا، اور 2020 میں ہی ٹی ٹی پی کے کئی ہائی لیول کمانڈر مارے گئے، جیسے شیخ خالد حقانی اور شہریار محسود وغیرہ۔ ناظرین، ابھی آتے ہیں ٹی ٹی پی کے موجودہ چیف نور ولی محسود کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے موجودہ چیف کا نام ہے نور ولی محسود۔ نور ولی محسود، جو ابو منصور عاصم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ٹی ٹی پی کے 22 جون 2018 کو چوتھے امیر بنے۔ ان کا تعلق ساؤتھ وزیرستان کی سب ڈویژن تیارزہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، جہاں یہ 26 جون 1978 کو پیدا ہوئے اور جنوبی وزیرستان، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور کراچی کے مختلف مدرسوں میں مذہبی تعلیم حاصل کی۔ نور ولی محسود نے امیر بنتے ہی ٹی ٹی پی کی حکمت عملی کے اندر واضح تبدیلی کی کہ اب ٹی ٹی پی کا ٹارگٹ سویلین نہ ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے آ کر ٹی ٹی پی کے مختلف منتشر گروہوں کو آپس میں جوڑا اور صلح صفائی کروائی اور قوت سے پاکستان کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کیا، اور جس کو یہ غزوہ ہند کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو نور ولی محسود ہے، ٹی ٹی پی کا سربراہ، یہ کہتا ہے ہم جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ بڑی مقدس جنگ ہے اور یہ غزوہ ہند ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا چیف بات کرتا ہے۔ نور ولی محسود کی سربراہی میں ٹی ٹی پی کے مختلف گروہوں کو اکٹھا کرنے میں کلیدی کردار بھارت اور القاعدہ نے ادا کیا۔ اگست 2020 میں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ جوائن کیا، اور القاعدہ سے منسلک امجد فاروقی گروپ، لشکر جنگوی کا عثمان سیف اللہ گروپ، زیر سرپرستی مولوی خوشی محمد سندھی بھی ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا اور نور ولی محسود کو اپنا کمانڈر مان لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ ٹی ٹی پی نے داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر بھی بیعت کی ہوئی تھی اور اسے بھی اپنا امیر مانا ہوا تھا۔ ٹی ٹی پی نے بھارت و امریکہ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM کے ساتھ بھی اپنے روابط مزید مضبوط کر لیے، تاکہ اوغور مسلمانوں، چینی مسلمانوں کی مسلح تنظیم کی چین کے خلاف مدد کی جا سکے اور چین کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ کچھ عرصہ پہلے داسو ڈیم پر چینی انجینئرز اور ورکرز پر حملہ، کراچی میں کونسل خانے پر حملہ، 2012 میں پشاور میں چینی سیاحوں کو مارنا اور چینیوں پر مختلف جگہوں پر حملے کرنا اس کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز میں شامل ہے۔ اس سے بھارت اور امریکہ دونوں کے مشترکہ مفادات حل ہو رہے ہیں کہ چینیوں کو نقصان پہنچے اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ متاثر ہو۔ یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے ETIM کے ساتھ مل کے، تاکہ جتنے بھی چینی ہیں ان کو نقصان پہنچائے ہر کیپیسٹی کے اندر اور بھارت و امریکہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ٹی ٹی پی آج کل افغانستان کے مشرقی صوبوں کنڑ اور نورستان سے پاکستان میں آ کر آپریٹ کر رہی ہے اور صوبے پکتیکا کے ضلع برمل سے بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ضمنی طور پر یہ بات قابل غور ہے ناظرین کہ ٹی ٹی پی اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ دونوں نے باقاعدہ اپنے شدید حملوں کا آغاز سن 2007 میں کیا تھا۔
ٹی ٹی پی والے خود پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ افغان، چیچن، ازبک اور عرب جنگجوؤں کے میزبان رہے ہیں اور ان سے مل کر عسکری کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ جتنے بھی فوجی آپریشنز ہوئے ہیں فاٹا میں، ان میں ٹی ٹی پی کے علاوہ دیگر لوگ بھی لڑتے رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی لڑتے رہے ہیں، کہ انڈیا کا سب سے زیادہ انٹرسٹ رہا ہے اس میں۔ پاکستان آرمی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ کئی دفعہ جب یہ لوگ پکڑتے تھے، جب بھی ان کا مقابلہ ہوتا تھا اور کبھی افواج پاکستان ریڈ اور ایمبوش کرتی تھیں اور ٹیررسٹ پکڑے جاتے تھے، کئی دفعہ زندہ کئی دفعہ مردہ، تو کئی دفعہ لوگوں کو چیک کیا جاتا تھا اور جب ان کا جسمانی معائنہ کیا جاتا تھا تو جسمانی معائنے کے طور پر کچھ ایسے دہشت گرد سامنے آتے تھے جو کہ جسمانی طور پر مسلمان ہی نہیں ہوئے ہوتے تھے، یعنی ان کی مسلمانی ہوئی ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے، کچھ جو چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ضروری ہوتی ہیں۔ جب ان کا معائنہ کیا جاتا تھا فزیکل، تو اس کے اندر یہ پتہ چلتا تھا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا تعلق کدھر سے ہے، تو آ کے ان کا تعلق بھارت سے نکلتا تھا، یعنی بھارت نے اس کے اندر پیسے بھی دیے ہیں، ویپنز بھی دیے ہیں، ایمونیشن بھی دیا ہے، انٹیلیجنس بھی دیا ہے، اس کے اندر بھارت نے اپنے فزیکل لوگ بھی بھیجے ہیں۔ بھارت نے چیچن، ازبک، عرب، ہر طرح کا جنگجو، وہ داعش کا ہو، القاعدہ کا ہو، وہ جو اسلامک جو خراسان ہے وہ اس کا ہو، ہر جگہ سے لوگوں کو ادھر پول اپ کر کے ادھر بھیجا بھی ہے اور پورے طریقے سے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہر طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹی کی ہے، اور کلبھوشن یادیو اس کی زندہ و جاوید مثال ہے۔ آگے چل کے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جتنے بھی فوجی آپریشنز ہوئے ہیں ان کے اندر ٹی ٹی پی کے مختلف جو گروپس ہیں وہ 16 اگست 2020 میں ان کے اندر صلح کروا دی جاتی ہے، اور نور ولی محسود کو متفقہ طور پر ٹی ٹی پی کے جملہ گروپس کا سربراہ اور امیر مان لیا جاتا ہے، اور یہ کام را، این ڈی ایس، موساد اور سی آئی اے کرواتی ہے۔ سب سے زیادہ رول موساد کا، را کا ہے، اور اس کے ساتھ القاعدہ بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ایکٹیولی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کی تعداد کے بارے میں۔ پہلے میں نے کہا ٹی ٹی پی جب سٹارٹ میں بنی ہے تو یہ مٹھی بھر لوگ تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، بعد میں پھر یہ اکٹھے ہوتے گئے ہیں، اور جب دسمبر 2007 کے اندر بیت اللہ محسود نے اس کو بنایا ہے تو مقامی 40 جنگجو تھے، دہشت گرد تھے، ان سے مل کر یہ ٹی ٹی پی بنتی ہے، مقامی 40 بڑے جنگجوؤں سے، اس کے ساتھ اور لوگ ملتے ہیں۔ تو اس کی جو ابتدا ہے اس سے لے کے اب تک ان کی تعداد ویریٹ کرتی رہی ہے، ویریشنز آتی رہی ہیں۔ وہ کتنی تعداد ہے وہ یہ ہے، ٹی ٹی پی کے اکثریت پسندوں کی موجودہ تعداد 2500 سے لے کر 6000 تک ہے، اور یہ درمیان میں گھٹتی بڑھتی رہی ہے، اور زیادہ تعداد 20,000 تک بھی رہی ہے، اور ایک وقت میں یہ ہائیسٹ تعداد تھی، اور یہ ان کا زمانہ تھا 2009-10، جب دہشت گردی اپنے نقطۂ عروج پر تھی، جب لاہور کے اندر، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور پورے ملک کے اندر دہشت گرد اتنی زیادہ کارروائیاں کر رہے تھے کہ کوئی بھی جو گھر سے نکلا ہے، وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی ایک عام بندہ ہو، کوئی بھی محفوظ نہیں سمجھتا تھا کہ صبح کو وہ گیا ہے گھر سے زندہ و جاوید صحیح سلامت گیا ہے، شام کو گھر بھی صحیح آئے گا یا نہ آئے گا۔ یہ دہشت گردی کے عروج کا زمانہ تھا، جب ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا، اور اس ٹائم ان کی تعداد ہائیسٹ تھی۔ ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں میں اندرونی انتشار ہمیشہ ہی رہا ہے، اور وہ اقتدار کی رساکشی کے اندر ملوث رہے ہیں، اور یہ انتہائی کوئی مربوط تنظیم بھی نہیں ہے۔ اگر ایک گروہ سیز فائر کی بات کرتا ہے تو دوسرا اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے کہ ان کا کام ہی لڑائی برپا رکھنا ہے، اگر وہ امن کو اڈاپٹ کر لیں گے، لڑائی ختم ہو جائے گی تو ان کی روٹی روزی بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ان کا کام ہے کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا، کشت و خون برپا کرنا، اور ان کے اندر باہمی چپکلش جو لیڈرشپ کی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی ایک گروہ یا 2 گروہ یا 4 گروہ حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں تو دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر
लड़ाई बंद हो गई तो जितना पैसा, जितना वेपन, एमुनीशन और जितनी इनकी पावर, पजीराई और इनका होना, एग्जिस्टेंस, वो तो ख़त्म हो जाएगा। अगर सुलह हो गई, वेपन फेंक दिया, तो इनकी सारी की सारी पावर तो वेपन के अंदर मौजूद है। तो इनके अंदर बाहमी तौर पे एक मुसलसल और ना ख़त्म होने वाली इक़्तिदार की रस्साकशी भी चलती रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको जिहाद ही करना है और नूर वली महसूद और दीगर इस जंग को मुक़द्दस जंग और ग़ज़वा-ए हिंद का नाम देते हैं, तो ग़ज़वा-ए हिंद मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जाकर क्यों नहीं लड़ते, जिसके अंदर कम अज़ कम 10,000 जो कश्मीरी ख़वातीन हैं, कश्मीरी जो बहनें, बेटियां हैं, माएँ हैं, उनका रेप किया है, गैंग रेप किया है हिंदुस्तानियों ने, किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लाखों के हिसाब से कश्मीरी मार दिए उन्होंने। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक दुनिया की सबसे बड़ी जेल कश्मीर है। आए रोज़ वो पैलेट गन्स के ऊपर उनके ऊपर मारते रहते हैं। उनकी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनकी मुसलमानियत ख़त्म कर रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर्स में फेंक रहे हैं, सब जेल्स बना रहे हैं, गीटोस बना दिए हिटलर की तरह, और मुसलमानों का वो प्लान्ड मैसेकर कर रहे हैं। और उधर तो जिहाद अपनी हकीकत और पूरी की पूरी एक हकानियत और सच्चाई के साथ फ़र्ज हो चुका है। और ये जो नूर वली महसूद साहब हैं, उधर जाकर ग़ज़वा-ए हिंद करें, हिंद भी मौजूद है, ग़ज़वा भी जो है वो फ़र्ज हो चुका, तो ये ग़ज़वा उधर जाकर लड़े आप जनाब। ये ग़ज़वा अगर आपने करना है, जिहाद करना है, कताल करना है, क्योंकि कताल फ़र्ज़ है और जिहाद भी फ़र्ज़ है, तो ये कश्मीर में जाके करें। पैलेस्टाइन के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, उधर जाके मुसलमान माओ, बहनों, बेटियों, मासूम बच्चों, मासूम बुज़ुर्गों को जाके बचाएं। पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि इसके अंदर आप ग़ज़वा जो है वो नाफिज करें। ये माँ सिवाय किसी एक बहुत बड़े ग्रेटर प्लान के, जिस प्लान के मास्टरमाइंड जो है वो रॉ है, NDS है, मोसाद है, CIA है, इनका गठजोड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे चल के आपको नाज़रीन एक और बात बताऊं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल होने पे DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि मुल्क में 3,75,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गईं और इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में 353 दहशतगर्द हलाक हुए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए, 1200 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार एक्सपर्ट से कराची में दफाई मशकों के मौके पे सवाल किया गया कि एक दहशतगर्द को गोरीला वॉरफेयर के अंदर मारने के लिए कितने फ़ौजी कुर्बान करने होते हैं, तो उसने कहा कि एक दहशतगर्द को मारने के लिए 6 फ़ौजी मरवाने पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह बारी ताला का करम है, पाकिस्तान में ये सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द को मारने के लिए 6 शहादतें नहीं देनी होती, इसके अंदर तो बिल्कुल बाज़ औक़ात 1 से 1 या 1 से 2 या 2 दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ 1 कुर्बानी या 3 के ख़िलाफ़ 1 कुर्बानी या 5 के ख़िलाफ़ 1, ये रेशो है, ये इधर मामला दिगर है। और इसके साथ पाक फ़ौज ने बहुत दलेरी से ये जंग लड़ी है, और जब भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया की अफ़वाज इस पर काबू पाने के लिए नाकाम हुई, तो पाक फ़ौज ने इसमें शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। और पाक फ़ौज की अफसर टू जवान शहादत की रेशो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कमोबेश 6,000 फ़ौजी अफसरान और जवान इस जंग में शहीद हुए और मुराल बिल्कुल बुलंद रहा। किसी एक फ़ौजी जनाजे को भी फूलों की पत्तियों के अलावा इस्तकबाल न मिला और शहादत पर मुबारकबादें मिलती हैं। और गो के TTP को ख़त्म करने के लिए पूरे मुल्क में सिविल मिलिट्री 80,000 कुर्बानियाँ दी गई हैं। 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 2002 से लेकर अब तक कैंटोनमेंट्स खाली पड़े हुए हैं। फ़ौज ने बहुत हार्ड कोर जेट ब्लैक टेररिज्म को शिकस्त दी है और ISI ने बैक वक्त रॉ, NDS, मोसाद, CIA के गठजोड़ को शिकस्त फाश दी है और इस शिकस्त फाश देकर पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक किया है। और ये इतनी बड़ी पाक फ़ौज ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जिधर भी टेररिज्म होती है, ये अमेरिका के अंदर काउंटर टेररिज्म वॉर लड़ने आए हैं, NATO, ISAF, अमेरिका, उधर ख़ुदकुशियाँ होती रही हैं। इंडिया की फ़ौज के अंदर ख़ुदकुशियाँ होती हैं, जो तामल की वो टेररिज्म वाली मूवमेंट, उधर ख़ुदकुशियाँ होती रही हैं। अल्लाह के फजल से पाक फ़ौज के अंदर कोई ख़ुदकुशी का केस सामने नहीं आया। पाक फ़ौज के अंदर जितनी मोटिवेशन और मोराल था वो हाई रहा है, अफसरों का भी, जवानों का भी। और
ٹی ٹی پی کی شفاقانہ دہشت گردی کو کائنیٹک ڈومین میں شکست دی ہے افواج پاکستان نے، اور یہ ٹی ٹی پی والے اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں جس کا اندازہ آپ اس عمر سے لگا لیں کہ جن علاقوں میں فوجی آپریشنز ہوئے وہاں کی عوام نے بعد میں بتایا کہ یہ جنگجو بہت ظلم کرتے تھے ان پر، سینکڑوں کے حساب سے نوجوان جو لڑکیاں ہیں ان کی زندگیاں انہوں نے تباہ کی ہیں۔ اور جب ملٹری آپریشنز ادھر سے ہوئے ہیں، فوجی افسر اور جوان ان کے سارے قصے بتاتے ہیں کہ جس کی بیٹی پسند، بہن پسند، کوئی بھی پسند آیا ہے تو انہوں نے اس کو میسج بھیجا ہے کہ یہ ہمارے حرم کی زینت بنے گی، اگر وہ نہ بنے تو اس کو زبردستی اٹھا لیتے تھے۔ اور اس طرح کے کتنے اور دیگر معاملات ہیں، بن بیاہی کتنی خواتین ہیں جو حاملہ ہو چکی ان دہشت گردوں کی وجہ سے۔ یہ اس طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز، یعنی کہ یہ ہو رہا تھا ان کا جہاد، تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اور اب موجودہ وقت کے اندر ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ سے ری ایمرج ہو چکی ہے، اور اس کی ری ایمرجنس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا دشمنان پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ابھی ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پچھلا مہینہ ستمبر کا گزرا ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر میں، ستمبر کے مہینے میں دوبارہ سے دہشت گردی کے اندر 35% اضافہ ہوا ہے، اور جب سے یہ مالاکنڈ کے اندر دوبارہ سے ان کی ری ایمرجنس ہوئی ہے تو اس سے حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا ان کی ری ایمرجنس کیوں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ کے سامنے ساری کی ساری صورتحال رکھ دی ہے کہ ٹی ٹی پی کیسے ایمرج ہوئی، کون کون اس کے سربراہ ہیں، 4 ان کے سربراہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ بیت اللہ محسود 2 دسمبر 2007 میں اس کے سربراہ تھے، بیت اللہ کے بعد حکیم اللہ محسود بنتے ہیں، حکیم اللہ کے بعد فضل اللہ بنتے ہیں، فضل اللہ کے بعد نور ولی محسود اس کے موجودہ سربراہ ہیں۔ اور نور ولی محسود صاحب کو جو امیر تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں کہ غزوہ ہند کیا پاکستان میں لڑنا ہے، کہ ہم نے غزوہ ہند کو غیر مسلموں، کافروں اور ہندوؤں کی فوج کے خلاف لڑنا ہے۔ جب ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو وہ غزوہ ہند ہوگا نا۔ آپس میں مسلمانوں کا ایک کو دوسرے کو مارنا یہ تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو سربراہ تحریک طالبان پاکستان جناب نور ولی محسود صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ٹی ٹی پی کی ابتدا، اس کی ارتقاء اور اس کا ابھی تک ری ایمرج ہونا، اور آج کی ڈیٹ تک دوبارہ پچھلے 3 مہینوں سے دوبارہ اس نے تقویت 2 مہینوں سے تقویت پکڑنا۔ ہم نے آپ کو اس کی پوری تاریخ بتا دی، اس کے نقصانات بتا دیے، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے گوش گزار کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔